الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاصمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزولنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوصنا وغياثنا وغوصنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ اردو شریف کا ایک شعر
مل کر ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نضج راسي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، يا سيدي يا رسول نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چاہیے نعرہ غوثیہ۔ یا حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست بزرگ میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ جناب عالی، ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال، ہمارا کوئی مرتبہ، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بڑی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ حمد و صلات کے بعد علی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوا جس نقطے کی ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین اسلام میں کمی پائی جاتی ہے۔ آپ کے آگے جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ جہاد کی فضیلت ہے، وہ جہاد جس کے لیے رب باری تعالیٰ فرماتا ہے
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اور تم انہیں مردہ مت کہو جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے، یرزقون، انہیں رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ مقام، یہ اہمیت، یہ قدر و منزلت رب باری تعالیٰ نے انہیں عطا کی جنہوں نے جہاد میں اپنی جانیں رب کے لیے، رب کے محبوب کے ناموس اور عظمت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ جناب عالی کتاب کا نام بخاری شریف، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نے ہم سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، کس چیز کا حکم آپ کو دیا گیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہاد کروں، اس وقت تک میں جہاد کروں، اس وقت تک میں قتال کروں جب تک جس سے میں جہاد کروں جو میرے سامنے ہو وہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، جب تک سامنے والا سرکار نے فرمایا اس چیز کی گواہی نہ دے دے تب تک مجھے قتال کرنے کا، مجھے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سرکار نے ابو ہریرہ فرماتے ہیں گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا اگر کسی نے اپنی جان، اپنی مال کی مجھ سے حفاظت کرنی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان اور اپنی مال کو امان میں لے لیا۔ جناب عالی، جب جہاد کا حکم رب کے محبوب کو رب کی طرف سے مل جائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جناب عالی جن کے لیے اس کائنات میں رنگینیوں کو پیدا کیا گیا، جب اس محبوب کو جہاد کا حکم دے دیا گیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ جناب عالی ہم تو ان کے غلام ہیں۔ جب سرکار کو خود جہاد کرنے کا حکم دے دیا جناب عالی، اس کے باوجود سرکار کی امت جہاد نہیں کرتی، جناب عالی جہاد سے پیچھے دوڑتی ہے۔ کتاب کا نام مستدرک للحاکم، جناب عالی اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ جناب عالی اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن خود رب بن جاتا ہے، جن کی ضمانت رب خود دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں سرکار سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون ہیں جن کی ضمانت رب دیتا ہے، جن کا ضامن خود رب بن جاتا ہے؟ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا پہلا وہ شخص جس کا ضامن رب بنتا ہے، جس کی ضمانت رب دیتا ہے، وہ شخص ہے جو مسجد میں دل کے ساتھ داخل ہو جائے، اچھی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے اور رب کا ذکر ہی کرتا رہے، پھر رب اس کا ضامن بن جاتا ہے، رب اس کا ضامن بن جاتا ہے، رب اس کی ضمانت لیتا ہے، یہاں تک کہ بدلے میں رب اسے جنت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں
سرکار نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو مسجد میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے اس کا ضامن رب بن جاتا ہے، اس کی ضمانت رب دیتا ہے، یہاں تک کہ رب اسے بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں تیسرا وہ جس نے راہ خدا میں جہاد کیا رب اس کا ضامن بن جاتا ہے، رب جو ہے اس کی گارنٹی لے لیتا ہے، رب جو ہے اس کا ضامن جب بن جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شہید ہو جاتا ہے رب اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دے دیتا ہے، اور اگر وہ غازی بن جاتا ہے تو رب اسے اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے، مال غنیمت سے بھی نوازتا ہے، اور مقدر میں اس کے جنت کو بھی لکھ دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی جہاد کرنے والے کو رب العزت نے عطا کیا۔ کتاب کا نام بخاری شریف، بخاری شریف میں میرے جانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے سرکار نے اجازت دی، فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حکم کریں، ہمیں آپ بتائیں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا عمل ہے جس کا اجر جو ہے وہ جہاد کے برابر ہو، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کا اجر جہاد کے برابر ہو۔ کتاب کا نام بخاری شریف، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اچھا تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جو جہاد کے برابر ہو تو مجھے بتا، پوچھنے والے تو مجھے بتا، اگر کوئی جہاد پر نکل جائے اور اس کے نکلتے ساتھ ہی کوئی شخص مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کر دن کو وہ روزے سے ہو اور رات کو عبادت میں مشغول ہو، دن اور رات عبادت میں ہی لگا رہے، جب تک وہ جہاد کرنے والا واپس لوٹ کر نہیں آئے گا تب تک یہ بندہ مسجد میں ہی رب کو یاد کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، کیا اسے سستی اور کاہلی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ مسجد چلا جائے اور مسجد میں رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے، روزے رکھتا رہے، یا رسول اللہ سستی بھی ہوگی، کاہلی بھی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا اگر سستی اور کاہلی اور عبادت اور روزے کے اندر ہو سکتی ہے تو مجھے بتا جہاد کرنے والے کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا، جو جہاد کرے اسے جو اجر ملے کوئی اور ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا بھی ایسا ہی اجر ہو جو جہاد کرنے والے کو اجر دیا جائے۔ جناب عالی جہاد کرنے والوں کو رب نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بہت بڑی قدر و منزلت عطا فرمائی۔ کتاب کا نام مستدرک للحاکم، حدیث کے راوی جناب عالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نے ایک لشکر تیار کیا جہاد کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب وہ لشکر تیار کیا تو لشکر کے لوگ سرکار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے، آپ ہمیں بتائیں ہم رات ہی کو جہاد کے سفر کے لیے روانہ ہو جائیں یا صبح کا انتظار کریں، صبح کی روشنی پھوٹے ہم پھر جہاد کا سفر کریں؟ آپ ہمیں حکم دیں، ہم رات کو جہاد کا سفر کریں
کریں یا صبح جہاد کا سفر کریں۔ کتاب کا نام جناب عالی مستدرک للحاکم، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں سرکار نے اس جہاد کے لشکر والوں سے فرمایا کہ تم جو ہو جب تم سفر کرو گے، جہاد کرنے والے کا جو سفر ہوتا ہے وہ جنت کے باغیچوں سے ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، تو تم اس سفر میں دیر نہ کرو، اس سفر کو ابھی سے شروع کر دو، تمہارا یہ سفر جہاد کی طرف جو ہے یہ جنت کے باغیچوں کا سفر ہے۔ جناب عالی معلوم ہوا جو جہاد کے لیے جاتے ہیں انہیں جناب عالی وہ جو سفر کرتے ہیں وہ سفر کوئی عام نہیں ہوتا، وہ سفر جنت کے باغیچوں سے ہوتا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ مگر افسوس جناب عالی آج جہاد کرے تو کون کرے؟ کتاب کا نام بخاری شریف، بخاری شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جو رب کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس جہاد کرنے والے کے لیے رب کے یہاں ایسا اجر ہے جو دنیا اور دنیا کے اندر کہیں اور ہے ہی نہیں، ایسا اجر رب نے جہاد کرنے والے کے لیے رکھا ہے۔ جناب عالی کتاب کا نام مستدرک للحاکم، اس حدیث کو حضرت فضالہ بن عبید اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جو شخص ایمان لے آئے پھر مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد جہاد کرے، رب نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ درجہ تیار کر کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے اور پھر جہاد کے لیے نکل جائے، اس کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین درجہ رکھا گیا ہے۔ آج جناب عالی ایمان ہر کوئی لاتا ہے، مسلمان ہر کوئی ہو جاتا ہے، جب جہاد کی باری آتی ہے تو ہمیں جناب عالی حاکم وقت یاد آ جاتا ہے۔ کون حاکم وقت؟ جناب عالی، نہ جسے اسلام کا پتا نہ جسے دین کا پتا، ہاں اگر ہمارے حاکم وقت کو پتا ہے تو جناب عالی دنیا کا پتا ہے کہ دنیا کیسے بنانی ہے۔ ہمیں حاکم وقت جہاد کے معاملے میں اسی وجہ سے یاد آتا ہے، نہ حاکم وقت اجازت دے گا اور نہ ہی ہم جہاد کریں گے۔ جہاد کرنے والے مسلمان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ جنت میں اعلیٰ ترین درجہ بنایا گیا ہے۔ ابن ماجہ میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اگر اتنی دیر کسی نے راہ خدا میں جہاد کیا، کتنی دیر؟ جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے آسان کر دیا جائے، جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر اتنی دیر کسی نے جہاد میں لگا دی تو رب العزت اس شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جناب عالی کتنی دیر؟ جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، اگر اتنی دیر کوئی راہ خدا میں جہاد کر لے، جناب عالی ابن ماجہ میں سرکار کی حدیث ہے کہ اس پر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ جناب عالی مستدرک للحاکم میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے حکم دیا اے معاذ تو مجاہدوں کے ساتھ رہ، تو مجاہدوں کے کجاووں کے کام آ۔ جب وہ صبح و شام اپنی کجاووں سے نیچے اترے اور اپنے کجاووں پر بیٹھیں تو تو ان کے اتارنے اور ان کو چڑھانے کے کام آ۔ اے معاذ تیرا یہ کام کہ تو مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو جب ان کے کجاووں سے اتارے گا اور ان کے کجاووں پر چڑھائے گا، تیرا یہ عمل جو
ہے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب چیزوں سے عزیز ترین عمل ہے. جناب عالی اتنا بڑا اجر حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اسے دیا سرکار نے جو کجاووں سے مجاہد کو نیچے اتارے اور پھر کجاووں پہ چڑھائے, اسے اتنا بڑا اجر ملا. جناب عالی جو جہاد رائے خدا میں کرتا ہوگا اسے کتنا بڑا اجر کتنا بڑا مقام ملے گا. جناب عالی داؤد شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جب دنیا میں ناپ تول میں کمی کر دی جائے, جب دنیا میں خرید و فروخت میں زیادتی کر دی جائے اور جب لوگ کھیتی باڑی اس طریقے سے کریں کہ اپنی جانوروں کی پونچھیں اپنی جانوروں کی دمیں پکڑ کر اپنی جانور چرانا شروع کر دیں اور جہاد کو چھوڑ دیں, تو سمجھ جانا کہ رب کا عذاب اس دنیا پر آ چکا ہے اور رب کے عذاب تم پر مسلط ہو چکا ہے. آج جناب عالی دنیا کی طرف نظر دوڑائے نہ, دنیا سے ہی سب تعلق رکھتے ہیں, دنیا کی طرف جناب عالی ضرب نظر مارے نہ. آج ناپ تول میں کمی زیادتی جناب عالی پائی جا رہی ہے. آج جناب عالی کھیتی باڑی کس طریقے سے ہو رہی ہے سب جانتے ہیں. جناب عالی آج جہاد کو چھوڑ دیا گیا ہے. آج سرکار کی یہی حدیث مبارکہ سچ ثابت ہو رہی ہے. سرکار نے فرمایا جب یہ تین کام عام ہو جائے تو سمجھ جانا رب کا عذاب دنیا پر مسلط ہو چکا ہے. جناب عالی آج ہم پر رب کا عذاب مسلط ہو چکا ہے. طبرانی میں یار مصطفیٰ, یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے جناب عالی حدیث آپ کی روایت کی گئی ہے. اس حدیث کو طبرانی میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دے رب اس پر عذاب نازل فرماتا ہے, رب کا عذاب اس قوم پر مسلط ہو جاتا ہے جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے. آج جناب عالی جہاد کو چھوڑ دیا گیا ہے. آج جناب عالی ہم پہ آفت, ہم پر مصیبت, ہم پر پریشانی, ہم پر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کی روایت ہے نا, سرکار نے فرمایا جو قوم جہاد کو چھوڑ دے رب اس پر عذاب کو مسلط کر دیتا ہے. ہم پر عذاب کیوں مسلط کیا گیا؟ ہم نے جناب عالی جہاد کی طرف پیٹ کر دی ہے, ہم نے جناب عالی جہاد کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے حاکم وقت کے رحم و کرم پر جہاد کو چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے جناب عالی آج ہم پر عذاب مسلط ہو چکا ہے. میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو مستدرک للحاکم میں نقل کیا. میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے دلوں سے جہاد نکل جائے, اگر کوئی بغیر جہاد کے مر جائے یا اس مرنے والے کے دل میں سرکار نے فرمایا کبھی بھی جہاد کی خواہش پیدا نہ ہوئی ہو, جناب عالی اس حدیث کو اس کانوں سے نہیں ان کانوں سے سنیے. سرکار نے فرمایا کوئی شخص جہاد کر کیے بغیر مر جائے یا مرنے والے کے دل میں کبھی جو ہے وہ جہاد کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی ہو, تو ایسا شخص جب مرے گا تو وہ منافقت کی حالت میں مرے گا. اسے موت اس طرح آئے گی جس طرح منافق کو موت آتی ہے. جناب عالی آج اپنا جائزہ خود لیجئے, کیا ہم جناب عالی جہاد کے خواہش مند ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں جہاد کی تمنا ہے؟ ارے نہیں, ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں غرق
وہ ہے مسند احمد میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حیات پیکر ذوالنورین ہم سب کے سروں کے تاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا پہرا دینا اس سے بہتر ہے جو شخص 1000 سال رب کی عبادت میں مشغول رہے، ساری رات رب کی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، اس 1000 سال کے عرصے سے وہ بہتر ہے کہ بندہ ایک دن رب کی راہ میں پہرا دے اور جہاد کر لے۔ جناب عالی 1000 سال کی عبادت سے بہتر سرکار نے فرمایا، 1000 سال کے روزوں سے بہتر سرکار نے فرمایا افضل یہ ہے کہ ایک دن کا پہرا جہاد نے انسان دے دے۔ راہ خدا میں جنگ ایک دن کے لیے انسان لڑ لے، وہ 1000 سال کی عبادت اور روزوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن جناب عالی بات وہی ہے، جہاد کرے تو کرے کون؟ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو مستدرک للحاکم میں نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا یہ جہاد جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جہاد کو سرکار نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ارشاد فرمایا، اور پھر سرکار نے فرمایا جہاد کے ذریعے رب غموں کو دور کرتا ہے، جہاد کے ذریعے رب پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آج ہم جناب عالی غموں میں گھیرے ہوئے، آج ہم مصیبتوں میں گھیرے ہوئے، آج ہم پریشانیوں میں گھیرے ہوئے، آج ہم دکھ درد تکلیف ضرر نقصان میں گھیرے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ سرکار نے فرما دیا کہ جہاد جو ہے وہ غموں کو دور کرتا ہے، جہاد پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ارے جہاد کوئی کرے تو اس کے غم ختم ہو، جہاد ارے کوئی کرے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو، کرے تو کون کرے جناب عالی، پھر جا کے غم اور پریشانی یا ختم ہو۔ مستدرک للحاکم میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ کب دیا گیا؟ یہ خطبہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے دیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اچھے اور برے لوگ کون سے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، آپ ہمیں بتائیے اچھے اور برے لوگ کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں جو راہ خدا میں جہاد کریں۔ پھر سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا اور برے لوگ وہ ہیں جو عمل تو کریں اور کلام خدا کی تلاوت تو کریں لیکن جہاد کی پرواہ نہ کریں، جہاد نہ کریں، یہ لوگ برے لوگ ہیں۔ جناب عالی جو جہاد نہ کریں، سرکار نے ان لوگوں کے بروں سے تشبیہ دی۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بخاری شریف میں نقل کیا۔ سرکار نے فرمایا جہاد کرنے والے کو اللہ رب العزت 70 سال تک جہنم سے دور رکھتا ہے، یعنی 70 سال کا جو سفر ہوتا ہے، اس سفر جتنا جناب عالی 70 سال کے سفر جتنا رب جہاد کرنے والے کو جہنم سے دور رکھتا ہے۔ بخاری شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت
अबू औस फरमाते हैं सरकार ने फरमाया, आप फरमाते सरकार ने फरमाया, जिसने राय खुदा में जिहाद किया, जिसके कदमों पर, जिसके तलवों पर, जिसके पांव पर जिहाद की मट्टी लग गई, सरकार ने फरमाया उसे फिर जहन्नुम की आग छुएगी नहीं। जिसके कदमों पर, तलवों पर, पैरों पर जिहाद की मट्टी छू जाए उसे कभी जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। इतना बड़ा मकाम जनाब आली जिहाद करने वालों को रब्बुल इज्जत ने अता किया। मेरे जानान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हें जन्नत का मुख्तसर रास्ता तलाश करना है, अगर तुम्हें जन्नत मुख्तसर से रास्ते पर जाना है, जनाब आली हर कोई कहता है ना ऐसा अमल करो कि जन्नती हो जाओ। सरकार ने इरशाद फरमा दिया, सरकार ने फरमाया अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मुख्तसर से रास्ते से जन्नत में चला जाए तो फिर मुख्तसर सा रास्ता जन्नत में जाने का ये है कि इंसान जो है वो जिहाद करे। लेकिन जनाब आली आज कौन जिहाद करे? मेरे जानान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ में नकल किया। हदीस के रावी जनाब आली हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे जानान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर का मैदान होगा, सबको सबकी कब्रों से उठाया जाएगा। सरकार ने फरमाया कि जो राह खुदा में जिहाद करते हुए शहीद हुए, जब ये अपनी कब्रों से उठकर आएंगे, जनाब आली फिर सरकार ने फरमाया इनके जिस्मों से, इनके जिस्मों पर जख्म होंगे और उन जख्मों से खून निकल रहा होगा। जनाब आली खून की बदबू कैसी होती है, जनाब आली अगर किसी ने देखा हो तो मालूम होता है कि खून देखकर इंसान को कोफ्त आने लग जाती है, इंसान बेजार सा हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया कि जब ये शुहदा अपनी कब्रों से उठेंगे इनके जिस्मों पर जख्म होंगे और जख्मों में खून होगा और उनका खूनों से, उस खून से जो खुशबू आ रही होगी वो कस्तूरी की खुशबू इन शुहदा के जिस्मों से उठ रही होगी, जो खून के जरिए खुशबू कस्तूरी की निकल रही होगी। इतना बड़ा मकाम जिहाद करने वालों को दिया जाएगा। बुखारी शरीफ में मेरे जानान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में 100 दर्जे तैयार किए हैं और ये 100 दर्जे रब ने जो जन्नत में तैयार किए हैं, सरकार ने फरमाया ये जन्नत के 100 दर्जे रब ने जिहाद करने वालों के लिए बनाए हैं। और फिर सरकार ने फरमाया ये एक दर्जा दूसरे दर्जे से इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है जितना जमीन से लेकर पहला आसमान दूर है, इतना एक दर्जा दूसरे दर्जे से दूर है। मेरे जानान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जनाब आली सरकार की इस हदीस को हजरत अबू मूसा अशरी जनाब आली इस हदीस को नकल फरमाते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी के साथ ही ये मामला हुआ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू मूसा अशरी फरमाने लगे कि लोगों, सरकार ने फरमाया कि जन्नत जो है वो तलवारों के साए में रब ने रखी है, जन्नत तलवारों के साए तले है। हजरत अबू मूसा अशरी ने जब सरकार की हदीस सहाबा को सुनाई तो एक शख्स जनाब आली खड़ा हुआ। जनाब आली खस्ता हाल शख्स है, ये शख्स का हाल मुस्लिम शरीफ के अंदर लिखा कि जो शख्स खड़ा हुआ खस्ता हाल शख्स था। खड़ा होकर अबू मूसा अशरी से अर्ज करता है हुजूर आप फरमा रहे हैं, सरकार ने फरमाया जन्नत जो है वो तलवारों के साए तले हैं, ये हदीस आप सुन
سنا رہے ہیں. آپ بتائیں آپ نے یہ حدیث خود بذاتی ہی سرکار سے سماعت کی ہے. جب سرکار یہ فرما رہے تھے بذاتی ہی بنفس ہی آپ موجود تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے ہاں اس وقت میں موجود تھا جب سرکار نے یہ حدیث سنائی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ وہ شخص اٹھا, اٹھتے ساتھ ہی اس شخص نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور اپنے تلوار کی نیام کو توڑ ڈالا. اپنے تلوار کی نیام کو توڑنے کے بعد تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور جنگ کے میدان کے اندر چلا گیا. لڑتا لڑتا حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں وہ شخص شہید ہو گیا. جب شہید ہوا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بتایا گیا. حضور جو آپ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ حدیث آپ نے بذاتی ہی بنفس ہی خود سرکار سے سنی ہے. حضور وہ شخص لڑتے لڑتے جہاد میں شہید ہو چکے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری جب اس شخص کے پاس پہنچے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا واقعی جنت کو رب نے تلواروں کے سائے تلے رکھا ہے اور تم جنت میں داخل ہو چکے ہو. مسند امام احمد میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا. راوی حضرت معاذ بن انس ہیں. حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں سرکار کے پاس ایک قافلہ تیار کیا گیا, جنگ لڑنے کے لیے لشکر تیار کیا گیا. حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں وہ لشکر تو روانہ ہو گیا لیکن اس لشکر میں ایک صحابی ایک شخص جنگ لڑنے کے لیے نہ گئے. پوچھا گیا کیوں نہ گئے؟ کہنے لگے ابھی سرکار نماز ادا کریں گے, سرکار کے پیچھے نماز ادا کروں گا, سرکار کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کے بعد سرکار سے ملوں گا, الوداعی کلمات کہوں گا, پھر سرکار سے دعائے آخرت لیتا ہوا جاؤں گا. جناب عالی مسند احمد میں ہے جب وہ شخص سرکار کے اقتداء میں نماز ادا کی, سرکار نے سلام پھیرا, دیکھا لشکر میں شامل تھا, جہاد کرنے نہیں گیا. پوچھا سرکار نے بندہ خدا جہاد کا لشکر تو جا چکا ہے کیوں نہیں گئے؟ جناب عالی عرض کی یا رسول اللہ تمنا تھی آپ سے ملاقات کروں گا, ملاقات کرنے کے بعد دعا یا کلمات لوں گا, اس کے بعد جاؤں گا. سرکار نے فرمایا پتہ ہے جہاد کا لشکر کتنے آگے پہنچ چکا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معلوم ہے وہ مجھ سے آدھے دن کے فاصلے پر آگے جا چکے ہیں. وہ صبح جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے, میں شام کو جہاد کے لیے جاؤں گا. سرکار نے فرمایا نہ, یہ تو دنیا کی بات ہے, میں فضیلت کی بات کر رہا ہوں. اے بندہ خدا جہاد کرنے تو بھی جا رہا ہے, وہ بھی گئے ہیں لیکن وہ فضیلت میں تجھ سے اتنا آگے نکل چکے ہیں, اتنا آگے نکل چکے ہیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے, اتنا وہ تجھ سے زیادہ فضیلت لے چکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ, عزت و شہرت, دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. کسی صاحب کے بھتیجے کی طبیعت نہ